عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے۔ پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہنم کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا۔ ذرا غور کریں، ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، کبھی ایسا ہوا ہم یاد کیے ایک مرتبہ تو جہنم کو، قبر کو یاد کیے، ایک بار تو رونا آیا ہم کو؟ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا پھر میں نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آخرت میں ایسا ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں کو ہم لوگوں کو یاد بھی کریں گے؟ یہ رومانٹک سوال نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ میں آخرت کے منظر کو، وہاں کی گھبراہٹ اور پریشانی کو یاد کر کے، آپ امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے، ان کی سفارش کے بارے میں بھی؟ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ہے عائشہ 3 موقع ایسے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، 3 ایسی جگہ ہیں آخرت میں، ایسے حالات ہیں، ایسے موقع ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا اعمال کے تلنے کے وقت، جب تولا جائے گا اس وقت انسان اس قدر گھبراہٹ میں ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میرا میزان نیکیوں سے وزنی ہوگا یا ہلکا ہوگا۔ جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے تب تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا موقع کیا ہے؟ فرمایا اعمال ناموں کے اڑائے جانے کے وقت، اعمال ناموں کے ان صحیفوں کے اڑنے کے وقت، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جب تک یہ کنفرم نہ ہو تب تک کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرا، جب پل صراط کو جہنم کے اوپر لا کر رکھ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسے پار نہ کر لے۔ جب ایسی حالت ہے تو ہمیں نیکیوں پر زندگی گزارنا چاہیے نہیں؟ اپنے نامہ اعمال میں کن چیزوں کو بڑھانا چاہیے؟ فلمیں دیکھنے کو، نمازیں چھوڑنے کو، درگاہوں پہ جانے کو، دوستوں کو نقصان پہنچانے کو؟ میرے بھائیوں، یہ سارے گناہ، مالی گناہ ہو، عزت کے گناہ ہو، کسی کے حق مارنے کے گناہ ہو، اللہ کی عبادت اور اس کے حقوق میں کوتاہی کے گناہ ہو، بندوں کے حق میں کوتاہی کے گناہ ہو، جیسا بھی گناہ ہو سب لکھا جائے گا اور کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ اور خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حاقہ کے اندر، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، لو پڑھو، یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے اس چیز کی امید رکھتا تھا اور اسی کے لیے میں دنیا میں محنت کرتا تھا، کوشش کیا کرتا تھا۔ اور اسے بھی کہا جائے گا آ جا تجھے بھی ہمیشہ کی جنتوں میں۔ اور پھر اگر کوئی برا آدمی ہوگا دنیا میں جس نے گناہ کے کام کیے ہوں گے، شرک کیے ہوں گے، نمازیں چھوڑی ہوں گی اور دوسری برائیوں میں زندگی گزاری ہوگی، کیا اس کا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، کیا کہے گا؟ سوچ لو ذرا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے میرے افسوس ہے، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہ ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ حساب و کتاب کیا چیز ہے۔